اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کی ذرہ نوازی اور ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے آج اپنے مدرسے اور اسکول کے اس عظیم متبرک اور مستجاب اور مقبول اجلاس میں مجھ جیسے طالب علم ناکارہ علم و عمل کو مدعو فرمایا۔ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو نوازتے رہیں، اور بڑپن کا ثبوت بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ یہ ادارہ وہ ہے جہاں ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ اور کرناٹک کے مشاہیر اکابر تشریف لائے ہیں، خوشی کا اظہار فرمایا، دعاؤں سے نوازیں
جہاں ہمارے بڑے پہنچے وہاں ہم جیسے چھوٹوں کو پہنچنے کا جب موقع ملتا ہے تو وہ دن ہم اپنے لیے عید کا دن سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ادارہ جو صرف کرنول میں نہیں، ریاست آندھرا پردیش میں نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں جن کی تعداد انگلی کی لکیروں میں گن سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ارے منڈی تو بھی آگا بابا آ رہی ہے۔ ایسے ادارے جو صرف کرنول میں نہیں، ریاست آندھرا پردیش میں نہیں، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تمہیں خاموش ہوگے تو تقریباً 90% جلسہ کامیاب بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا۔ بزرگوں کی نسبت کچھ باتیں ذہن میں ہیں، آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایسا ادارہ اور ایسے ادارے جو صرف شہر کرنول میں نہیں، ریاست آندھرا پردیش میں نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں انگلی کے لکیروں میں گن سکتے ہیں، اتنی کم مقدار میں ایسے ادارے چل رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا خاص بات ہے حضرت ایسے اداروں کی؟ تعلیمی ادارے دو قسم کے ہیں، ایک دینی ادارے، مذہبی ادارے، جہاں صرف اور صرف مذہبی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ادارے آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، حفظ قرآن پاک، پھر عالم کورس ہوتا ہے جہاں پر شروع میں بنیادی طور پر عربی کا زبردست گرامر پڑھایا جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں نحو اور صرف کہتے ہیں۔ اس سے بچہ 2 سال 3 سال میں فارغ ہونے کے بعد مقصد میں قدم رکھتا ہے۔ نحو اور صرف کی جو تعلیم ہے وہ مقصد نہیں، مقصد کو پانے کے لیے مقدمہ، پھر مقصد میں قدم رکھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تشریح پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، اور آگے کی منزلیں طے کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کیونکہ ایک علمی ماحول ہے، یہ بڑے بڑے رئیس العلماء تشریف فرما ہے، باہر کے جلسوں کا انداز یہاں نہیں چلے گا۔ مجھے بھی کوئی سبق آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور بھی علم کی گہری منزلوں کو وہ پار کرتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے۔ ایسے ادارے آپ جانتے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر العلوم ہے، دارالعلوم سبیل الرشاد ہے،
दारुल उलूम हैदराबाद है, ये खालिस मजहबी इदारे, और इन इदारों में सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। और ये हजरात असातिज़ा व उलमा व अकाबिर मुझे इजाजत दें तो मैं इस बात को पेश करने की जसारत हासिल करूंगा कि 8, 9, 10 साल के इस लंबे अरसे में मजहबी तालीम के खालिस इदारे अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के बावजूद साल, महीने और औकात तंग हो जाती है। आ रही है बात समझ में? अरे भाई, आप लोगों को आ रही है बात समझ में? क्योंकि दीन का इल्म इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा है, मैं मोटी जुबान में बोलूं तो हमारे किताबात हम ना पढ़ाने के वास्ते वक्त नहीं मिलता। क्या हजरत? दूर से खड़कर देखते मदरसे क्या है बोलकर, अंदर उतर कर देखे तो मालूम होता। दूर से खड़कर देखते मदरसे क्या है, कभी किसी मदरसे की किसी घंटी और किसी क्लास में बैठेंगे तो तब पता चलेगा। 10 साल का कोर्स है, 12 साल का कोर्स है, 15 साल का कोर्स है मदारिस अरबिया में। 10, 12, 15 साल के बाद बच्चे के हाथ में जब सनद अता करते हैं असातिज़ा, ये बोल कर देते हैं कि मियां तुम मुकम्मल इल्म से फारिग नहीं हुए, मजीद इल्म हासिल करने का मलका पाकर बाहर निकल रहे हैं। 10, 12, 15 साल का ये लंबा अरसा जिसे सुनकर आप भी एक लंबी मुद्दत समझ रहे हैं, मैं भी एक लंबी मुद्दत समझ रहा हूं, ना दानिस्ता लोग एक लंबी मुद्दत समझ रहे हैं। हकीकत ये है प्यारो और मेरी माँ और बहनों, मदारिस अरबिया का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिक़ह का इल्म हासिल करने के लिए ये 15 साल का अरसा भी नाकाफी होता है। लेकिन आजकल एक बमड़ी शुरू हुई है दुनिया में, मदरसों में भी असरी तालीम होना, असरी तालीम होना। मैं इसे आवाज नहीं बोलता, बमड़ी। करनूल में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या बमड़ी बोलकर? करते हैं हजरत? करते हैं बमड़ी। बमड़ी किसे बोलते? वो बातें जिसकी कोई अहमियत नहीं। अल्फाज किसे बोलते? जिनकी अहमियत हो। मदारिस अरबिया में 15 साल की मुद्दत हमारे बच्चों के लिए नाकाफी हो रही है। आज के जलसे का एक खास मेयार आपके सामने बयान करने के लिए लंबा सफर कर रहा हूं। मदारिस अरबिया का एक 15 साल का लंबा अरसा नाकाफी हो रहा है। आज के कुछ दुश्मन, नावाकिफ लोग, मापे जाहिल बमड़ी लगाते हैं कि मदारिस में भी असरी तालीम होना चाहिए, मदरसे के बच्चों को भी अंग्रेजी तालीम से आरास्ता करना है, रियासती जुबान से आरास्ता करना है, मदरसे के बच्चों को भी इंजीनियर बनाना है, मदरसे के बच्चों को भी लॉयर बनाना है, मदरसे के बच्चों को भी डॉक्टर बनाना है। मैं यही डंके की चोट में शहर बेंगलोर में और दूसरी रियासतों में खुले मैदानों में साफ साफ कहता हूं कि भाई हमारे बच्चों को क्या बनाना और हमारे बच्चे का मुस्तकबिल कैसे रहना एक माँ बाप से बेहतर कोई जानने वाला नहीं। तुम्हें तुम्हारे बच्चा की फिक्र करो, हमें हमारे बच्चा की फिक्र करते।
اور یہ بمڑی میں کچھ مسلمان بھی داخل ہو گئے. حکومت بول رہی ہے نا, برابر بول رہی ہے. اب ہمیں بھی کچھ بمڑی مارنا پڑے گا کہ پی ایم کو بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے, سی ایم کو بھی لائر ہونا چاہیے, ایم ایل اے بھی ایک زبردست ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. مدرسے میں ہمارے اپنے بچوں کو جو ہم پڑھاتے ہیں 15 سال کا ایک لمبا عرصہ ناکافی ہو رہا ہے. مزید باہر کی کتابیں اندر داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. جو کتابیں مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہی کتابیں مکمل نہیں ہوتی. بعض موقعوں میں بعض مدارس میں اس کتاب کو جو استاد پڑھاتے ہیں سال کے اختتام پر استاد اپنی شرمندگی کا اظہار تک کرتا ہے. خالص ادارے. اور کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں مذہبی تعلیم نہیں ہوتی, مکمل عصری تعلیم ہوتی ہے. الف با تا تک نہیں پڑھاتے وہاں پر. ریاستی زبان ا آ ای ای او او پڑھاتے ہیں, اور انگریزی کے بغیر تو شاید ہمارا ایمان بھی قبول نہیں. کیا حضرت کتنی پیور اردو میں تقریر کرو, جتنی اچھی اردو آتی ہے اتنی اچھی اردو میں تقریر کرو, بات کرو. دنیا کی نظر میں ان ایجوکیٹڈ پوری انگریزی نہ صحیح, بیچ میں کچھ انگریزی الفاظ داخل کر دیتے ہیں تو آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں. کالجز اور اسکولز والے سند دینے سے پہلے زمانہ سند دیتا ہے. ایجوکیٹڈ بھائی نے کیا انگریزی میں بول رہا ہے با, کیا الفاظ داخل کر رہا ہے با. انگریزی پڑھے تو پڑھا ہوا, قرآن پڑھا تو پڑھا ہوا نہیں. دنیا کی ڈگریاں لیا تو ڈگری یافتہ, قرآن کی ڈگری اگر لیتا ہے تو دنیا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. ساری دنیا کا اگر یہ موقف ہے تو رہنے دو, لیکن مسلمانوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, دنیا کی سب سے ذرا موز بات رہنا, بیٹھو بیٹھے بیٹھو بیٹھو. دنیا کی سب سے بہترین اور اعلیٰ و اولا و اتم و اکمل و اجمل و احسن, دنیا میں بھی آخرت میں بھی چلنے والی ڈگری جو ہے وہ قرآن پاک کی ڈگری. اور سچ پوچھے تو حضرات علماء بیٹھے ہیں, عجیب لطیف اشارہ پیش کر رہا ہوں, سنو. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اسے ڈاکٹر کہتے ہیں, اور ڈاکٹر کا کیا ترجمہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں. کوئی لا پڑھتا ہے تو اسے لائر کہتے ہیں, اور لائر کا کیا ترجمہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں. انجینئرنگ کرتا ہے تو اسے انجینئر کہتے ہیں, اور انجینئر کا کیا ترجمہ ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں. اور دوسری تمام تعلیمات اگر حاصل کرتا ہے, اسے خطاب ملتا ہے, تو اس خطاب کا کیا ترجمہ ہوتا ہے آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں نے ریسرچ کیا, میں نے تحقیق کی, اس پر گہرائی سے نظر ڈالا. کسی بھی ڈگری کا ترجمہ جاننے والے کے آتا نہیں, سوائے ایک ہی ڈگری ہے جس کو پڑھ کر اور مدرسے میں اسے سند دیتے ہیں, اور مدرسے میں پڑھ کر
جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے عالم ہونے کی ڈگری دی جاتی ہے۔ لائر کا کیا ترجمہ؟ جاننے والے کے آتا نہیں، قانون جانتا ہے بس اتنا آتا ہے۔ ڈاکٹر کا کیا ترجمہ؟ آپ جانتے ہیں۔ انجینئر کا کیا ترجمہ؟ آپ جانتے ہیں۔ لیکن قرآن پڑھ لیتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، تفسیر تک پہنچتا ہے، حدیث پڑھ لیتا ہے، تشریحات تک پہنچتا ہے، قرآن اور حدیث کے احکامات کو جانتا ہے، تو اسے دنیا ڈاکٹر نہیں کہتی، لائر نہیں کہتی، انجینئر نہیں کہتی، پروفیسر نہیں کہتی، بلکہ اسے دنیا عالم کہتی ہے۔ عالم کا معنی کیا؟ جاننے والا۔ یہ اشارہ بیان ہوتا ہے کہ دنیا کا علم حاصل کرو گے یہ ترجمہ نہیں ملے گا، لیکن دین کا علم حاصل کرتے ہو تو آسمان سے بھی کتاب مل جاتا ہے۔ یہی ہے روئے زمین میں جاننے والا، یہی ہے روئے زمین میں علم حاصل کرنے والا، یہی ہے دنیا میں روئے زمین میں پڑھنے والا۔ ورنہ عالم کا کتاب دنیا کی کسی ڈگری حاصل کرنے والے کو نہیں ملتا۔ سمجھ میں آئی؟ ارے منڈی پہ بھی ہلاؤ بھائی، آئی تو آئی بولو، آئی سمجھ میں؟ مدرسے میں پڑھ لیے تو ڈاکٹر بولتے کیا؟ نہیں۔ مدرسے میں پڑھ لیے تو انجینئر بولتے کیا؟ نہیں۔ مدرسے میں پڑھ لیے تو لائر بولتے کیا؟ نہیں۔ مدرسے میں پڑھ لیے تو عالم بولتے ہیں۔ کیا معنی ہے عالم کا؟ عالم کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ سبق پیش کرتا ہوں، پڑھنے پڑھانے کے ماحول سے میرا تعلق ہے، نسبت ہے، بڑے لوگوں کا حکم ہے، لاکھ دنیا میں پھرو لیکن پڑھنے پڑھانے کے ماحول سے الگ نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ زبردست دائرہ، دنیا کا سب سے بہترین شعبہ اور دنیا کا سب سے بہترین کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھنا اور پڑھانا ہی سب سے بہترین شعبہ ہوتا ہے۔ الفاظ حدیث کے بیان کر دو، پڑھنے کی سعادت پالو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہتر، خیرکم، تم میں سے بہتر۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، محدث جلیل، محدث کبیر، اتنا بڑا محدث نہ ان سے پہلے کبھی پیدا ہوا نہ ان کے بعد کبھی پیدا ہوا۔ اللہ نے ایک عجیب تکلیف کے ساتھ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ حضرت انور شاہ کشمیری کا ایک درس موجود ہے اور اس کی ایک کتاب موجود ہے، اس کے مقدمے میں حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا جو لفظ خیر آیا، حضرت انور شاہ کشمیری لفظ خیر پر 15 دن تک سبق دیا، صرف لفظ خیر پر۔ خیرکم، تم میں سے بہتر آدمی، تم میں سے بہترین انسان، تم میں سے بہترین منصب والا، تم میں سے بہترین لائن والا، تم میں سے بہترین آدمی کون؟ کون ہے وہ؟ میں بھی ذرا انگریزی جانتا ہوں، بیچ میں داخل کرتا ہوں۔ کون؟ تم میں سے بہترین۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، اپنا آستہ نہ چھوڑو، اپنا عقیدہ نہ چھوڑو، اپنے اصول نہ چھوڑو، اپنے دھرم کا سودا نہ کرو۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں یونیک انگلش اسکول کو، سلام محبت پیش کرتا ہوں اس نظام کو چلانے والوں کو، سلام عظمت پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ کو۔ انہوں نے انگریزی ماحول میں دین کے ماحول کو داخل نہیں کیا، سمجھو گہرائی سے، انہوں نے انگریزی ماحول میں دین کے ماحول کو شامل نہیں کیا۔
دین کے ماحول میں ضرورت کو سامنے رکھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر عصری تعلیم کو داخل کیا۔ یہ نہیں کہنا کہ عصری تعلیم میں دین کی تعلیم کو شامل کیا تو عظمت دین کے تعلیم کی گھٹ جاتی ہے۔ الفاظ کو سمجھنے کا دماغ اور الفاظ کو پرکھنے کی عقل اور گہرائی میں اتر کر ریسرچ کرنے کا ملکہ، میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں اس دھرتی میں اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ صرف حضرات علماء کے پاس ہے، علماء کے پاس۔ صرف وہ الفاظ کی تحقیق نہیں کرتے، حروف کی بھی تحقیق کرتے ہیں، حروف کی۔ حروف ایک مفسر گزرے ہیں، میں اور میں ابھی آپ کی طرف آیا نہیں، مقدمہ پیش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میرا وقت کب تک ہے، ذرا بتا دیں آپ، کیونکہ مولوی صاحب کو وہ بھی خاص یہ لائن میں رہنے والے کو شروع کرنا آتا، ختم کرنا نہیں آتا۔ اور آج کل کا ماحول بھی ایسا ہے، 10-15 منٹ میں ہمیں کیا بولیں گے، تمہیں کیا سمجھیں گے۔ مرض جیسا ہوتا ہے علاج ویسا ہوتا ہے، زخم جیسا ہوتا ہے آپریشن اتنا ہوتا ہے۔ زخم بڑا، مرض بڑا، حالات خراب، 10-15 منٹ میں ہم علاج کر دیں، یہ ناممکن بات ہے، ناممکن بات۔ ایک بہت بڑا مفسر گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جو قرآن پاک کی آدھا 15 پارے سے لے کر آپ نے بڑی زبردست تفسیر لکھی ہے، حضرات علماء کرام جانتے ہیں۔ ان کے علم کے متعلق آتا ہے والعصر کے واو پر قرآن پاک کے سورتوں میں سے 3 سورتیں بہت چھوٹی، اس میں سے ایک سورت سورت العصر، سورت العصر شروع ہوتا ہے حرف واو سے، والعصر یاد ہوگی یہ سورت آپ کو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی تحقیق اور آپ کے فقہ کے متعلق آتا ہے والعصر کے واو پر حضرت ایک ہی رات میں غور و فکر کر کے 150 مسائل کا اجتہاد کیا۔ والعصر کے واو پر میں یہ بات کس لیے کہا، الفاظ اور حالات اس گہرائی میں جاننے کی طاقت صرف حضرات علماء کے پاس ہے۔ حضرت قبلہ و علامہ قاضی صاحب دامت برکاتہم نے عصری تعلیم میں دینی تعلیم کو ضم نہیں کیا، عصری تعلیم میں دینی تعلیم کو نہیں ملایا، عصری تعلیم میں دینی تعلیم کو ملاتے ہیں تو یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے اصل عصری تعلیم ہے، اہمیت عصری تعلیم کی ہے۔ حضرت نے وہ نہیں کیا، حضرت نے دینی تعلیم میں عصری تعلیم کو ضم کیا، اس سے دینی تعلیم کی اہمیت بڑھتی ہے۔ ایک عالم کیسے کام کر سکتا ہے ایسا؟ لوگ کہتے ہیں عصری تعلیم میں دینی تعلیم بھی ہے ہمارے اسکولوں میں، یہ بات مجھے پسند نہیں آتی۔ اصل عصری تعلیم ہو گئی فرا دینی تعلیم۔ ہم مسلمانوں کے لیے عصری تعلیم اصل نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم اصل ہے۔ اور مجھے اور بھی آگے کہنے دیجئے، ایک اچھا انسان عصری تعلیم حاصل کر کے نہیں بنتا، ایک اچھا اور صحیح انسان دینی تعلیم حاصل کر کے بنتا ہے۔
میرے پاس ایسی مضبوط دلیل ہے، علماء کی دعائیں لے کر اٹھوں گا، دینی تعلیم کو چھوڑ کر حضرت الٹا ہم مشورہ دیتے ہیں، ذرہ عصری تعلیم بھی رہنا حضرت، عصری تعلیم بھی رہنا حضرت، حالات کا علم بھی رہنا حضرت، میں انکار نہیں کرتا، لیکن زبردستی مت کرو۔ جو زبردستی عصری تعلیم پر آج دنیا کر رہی ہے اور ہمارے اپنے کر رہے ہیں، MLA صاحب تشریف فرما ہے، توجہ چاہتا ہوں، اچھے خاص دوست ہیں، جو عصری تعلیم پر آج زبردستی ہو رہی ہے، کیا اس کا 10% حصہ دینی تعلیم پر زبردستی ہو رہی ہے؟ دینی تعلیم کی توجہ ہو رہی ہے؟ عصری تعلیم اگر حاصل کرتے ہیں ایک اچھا انسان نہیں بنتا۔ میں نے برابر پارلیمنٹ سے لے کر اسمبلیوں تک اس بات کو پہنچایا کہ تم عصری تعلیم کو مدارس عربیہ میں لازم مت کرو، بلکہ ہماری تعلیم کو اسکولوں میں لازم کرو، ہماری تعلیم کو کالجوں میں لازم کرو، ہماری تعلیم کو یونیورسٹیوں میں لازم کرو، کیونکہ بلاؤ ہم بیٹھیں گے پنچ میں، بلاؤ ہم بیٹھیں گے ٹیبلوں میں، بلاؤ ہم بیٹھیں گے پیسوں میں، بلاؤ ہم بیٹھیں گے مناظروں میں۔ ہم نے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو بے ادب پایا ہے، ہم نے اچھے اچھے لائروں کو بے تمیز پایا ہے، ہم نے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو کھانے کے طریقے سے ناواقفیت کی حالت پایا ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ایک قرآن پڑھنے والا بے ادب ہوا ہو، ایک حدیث پڑھنے والا بے ادب ہوا ہو، ایک قرآن پڑھنے والا بے تمیز ہوا ہو، ایک قرآن پڑھنے والا بے تمیز ہوا ہو۔ ہم نے ایسا نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو کروڑوں میں ایک ہوگا، وہ علم حاصل نہیں کیا ہے، مدرسے میں کھانے کے لیے گیا، علم مل گیا۔ لا ہمارے پاس بابا انجینئرنگ آج بھی ایسے الحمدللہ ثم الحمدللہ عمارتیں موجود ہیں 200 سال پہلے کی، رب کعبہ کی قسم تعمیر کرنے والے مسلمان تھے، لیکن آج تک نئے انجینئروں کو نہیں معلوم ہو سکا اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ عصری تعلیم کے ہمیں مخالف نہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، ورنہ میرے پاس ریکارڈ ہے، بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا۔ اچھی اچھی ٹیکنالوجی کے موجد ہمیں، اچھی اچھی ترقی کے بانی ہمیں، ہر ترقی کی ابتدا ہمیں، اور ڈنکے کی چوٹ میں کرنول کے مسلمانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، ان باتوں کو علماء سے سیکھو، تمہارے بچوں کو بٹھا کر تم پڑھاؤ۔ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے کہ تمہارا بچہ کالج میں جتنا پڑھتا ہے اس کے دماغ میں اتنا اترتا نہیں، جب تم سمجھاتی ہو تو بچے کے دماغ میں اتر جاتا ہے۔ تمہارے بچوں کو پڑھاؤ، ہر ترقی کے بانی ہمیں الحمدللہ، ہر ترقی کے موجد ہمیں، ہر ترقی کے بانی ہمیں، ہر ٹیکنالوجی کے بانی ہمیں۔ آج کل اسکولوں کا نصاب بدلا دیا گیا، حقیقتوں کو بدلا دیا گیا، سچ کو جھوٹ سے بدل دیا گیا، ورنہ میں اور گہرائی میں جا کر کہوں، میرا نبی نہ آتا تو دنیا یہ ترقی بھی نہ کرتی۔ دنیا میں میرے نبی کا آنے کا صدقہ سائنس بھی پیدا ہوئی، دنیا میں میرے نبی آنے کا صدقہ ہر ترقی کو زینت ملی، ہر ترقی کو راستہ ملا۔ پوچھو علماء کرام سے، یا مولانا علامہ گوگل صاحب کی دنیا میں جا کر دیکھو، خدا کی قسم آج بھی سائنس ترقی کرتی ہے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ترقی کرتی ہے۔ جب بھی دنیا کے اندر
کوئی اچھا واقعہ ہو کہ برا واقعہ ہو، سب سے پہلے دشمن کھول کر دیکھتا ہے تو قرآن کھول کر دیکھتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، چھوٹا سا قیامت برپا ہوا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جگہ بہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں، جگہ بہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں۔ میرے پاس رپورٹ موجود ہے ٹائمز آف انڈیا کی، شاید MLA صاحب پڑھے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب پڑھے ہوں گے، علماء پڑھے ہوں گے، جگہ بہ جگہ جو زلزلے آ رہے ہیں اس کے بارے میں سائنس اور بڑے بڑے سائنسدان قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء سے، یہاں تک کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو فارن سے ایک فون آتا ہے، جگہ بہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ابھی قریب ہے ایک بیان بھی جاری کیا، ٹویٹر میں بھی اس بات کو پھیلایا کہ جن زلزلوں کے بارے میں تم پریشان ہو، اس کے آنے کی خبر تم کو ملے یا نہ ملے، 1400 سال پہلے ان زلزلوں کے آنے کی خبر اللہ کے کلام میں دے دیا کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی جب دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے کثرت کے ساتھ زمین میں زلزلے ہوں گے، یہ اسی کے اشارے ہیں۔ الزام لگاتے ہیں کہ عصری تعلیم سے مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، علماء عصری تعلیم کے مخالف ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سنتے جاؤ۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، کیمرہ معلوم؟ کیمرہ ارے نہیں معلوم؟ پہلے زمانے میں خاندان میں کس کے پاس بھی ایک کیمرہ رہا تو اس کے پیچھے پورا خاندان پڑ جاتا تھا، ایک پکڑ رہے میری، ایک پکڑ رہے۔ اب تو ہر جیب میں کیمرہ ہے نہیں؟ ایک کیمرے کی ابتدا کیا؟ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسی خباثت ہے تو نکال دو، ورنہ ان باتوں کو دل چاہتا ہے دشمنوں کو بٹھا کر بیان کروں۔ ایک حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا، سام کو مارو تو اچھا مارو، یہاں بیٹھ جاؤ، اس کے سر کو اچھا کچلو۔ سام کو، سام معلوم کرنول میں ہے، نہیں بنگلور سے بھیجوں۔ سام کو مارو، اچھا مارو، اور خاص طور پر اس کا سر کچلو۔ قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت کے جان کی بھی فکر کرتے تھے، امت کے ایمان کی بھی فکر کرتے تھے۔ تشریح میں محدثین لکھتے ہیں، جانوروں میں سے سانپ ایک واحد ایسا جانور ہے جس کے آنکھوں میں اللہ نے گزرنے والے آدمی کی فوٹو کو پکڑنے کی طاقت رکھا ہے۔ یہ واٹس ایپ کا میسج ادھر سے ادھر جاتا نہیں، آج دنیا اسے بنا کر ناز کرتی ہے۔ کوئی آدمی سانپ کو دیکھا اور مارا، برابر نہیں مارا، اس سانپ کا کوئی قریبی سانپ وہاں سے گزرتا ہے، مار کھانے والے سانپ کے آنکھوں میں اس کی فوٹو آ جاتی ہے، اس کے پاس سے گزرنے والے سانپ اس سانپ کو دیکھتا ہے تو اس کے نگاہوں سے وہ فوٹو اس کے نگاہوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ میں ثبوت پیش کروں گا، میں تو چھوٹے لوگوں کی باتیں بغیر ثبوت کے بیان نہیں کر سکتے، بڑے لوگ جو بھی بولے جائیں، ہمیں چھوٹے چلتے چلتے ترقی کرتے کرتے کیمرہ بنا۔ پوچھو آپ دنیا والوں کو، کیمرہ کس نے بنایا؟ سب سے پہلے کیمرہ بنانے والا مسلمان ابن الہیثم،
सामने वाला माने दो नको माने दो, हमला क्या है। मुझे कुरान और हदीस के बाद सबसे ज्यादा भरोसा हमारे बुजुर्गों की किताब पर, हमारे बड़ों की किताबों पर। अगर हमें भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सबसे पहले कैमरा बनाने वाला मुसलमान। कैलेंडर है नहीं घर में, सबसे पहले कैलेंडर कौन बना? मुसलमान। उमर खयाम ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने की दवा सबसे पहले बनाने वाले मुसलमान जकरिया अल राजी अल तिबरा। तो आप में से हर बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला जानता है, अल तिबरा को ईजाद करने वाले मुसलमान हजरत मूसा अल खवारज़मी। जमीन में जलजले आने से पहले जलजलों को पहचानने का आला बनाने वाले भी सबसे पहले मुसलमान हजरत इब्ने सीना। और भी लंबी फहरिस्त है। मुसलमान असली तालीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन मसला यहां पर आया वक्त की तंगदामनी कि हमारे बच्चे खालिस असली तालीम के स्कूलों में जाते हैं तो असली तालीम तो मिल जाती है लेकिन ईमान खतरे में पड़ जाता है। आजकल स्कूलों में तालीम से ज्यादा अकीदों की तरफ तवज्जो दी जा रही है। जुल्म और सितम का यह माहौल बनाया जा रहा है। हमारे बच्चों को स्कूल के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कुफ्र और शिर्क करने पर मजबूर किया जा रहा है। तफसील अभी हमारे नाज़िमे जलसा ने मुख्तसर अल्फाज में पेश किया। ऐसी सूरत हाल को सामने रखकर हजरतुल अल्लाम मौलाना काजी डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब ने एक मदरसा इजाद किया। मैं इसे स्कूल नहीं कहता, मदरसे अरबिया व इस्लामिया कहता हूं। शायद मेरे कहने में कुछ गुलू हो तो मेरी इस्लाह फरमा दे। जो मैंने देखा वो आपके सामने इजहार कर रहा हूं, बड़ा चढ़ाकर तारीफ नहीं कर रहा हूं। लोगों को समझने के लिए स्कूल का नाम दे दिया गया, ये तो हकीकत में मदरसे अरबिया व इस्लामिया है। असल तालीम तो यहाँ पर दीन की दी जा रही है, तरबियत भी दीनी माहौल पर हो रही है और तवज्जो भी दीनी माहौल पर हो रही है। साथ में चूंकि दुनिया की एक जरूरत है, असली तालीम को भी दाखिल किया गया और ऐसा जबरदस्त निसाब बनाया गया कि बच्चा LKG से लेकर SLC को पहुंचने तक उसे अपने स्कूल के जो निसाब को पढ़ना है, सिलेबस को पढ़ना है, वो तमाम सिलेबस को पढ़ तो जरूर लेता है, लेकिन मौलाना की एक ख्वाहिश कि हमारे इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सबसे पहले अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाला बन जाए। एक ही साथ दो कामों को जमा करके चलना और चलाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। शुरू में मैंने यही आपके सामने कहा कि कुछ इदारे होते हैं जो खालिस मजहबी इदारे होते हैं, वहां तालीम भी खालिस उसी को दी जाती है। कुछ इदारे होते हैं जो असली तालीम के होते हैं और खालिस असली तालीम पर तवज्जो दी जाती है, एक लफ्ज मजहबी पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन ऐसे माहौल में यूनिक इंग्लिश स्कूल, जिसका मैंने तर्जुमा मदारिस अरबिया से किया, मदरसे अरबिया से किया, कि ये मौलाना की ताकत है, मौलाना की फिक्र है, मौलाना की तवज्जो है कि इन्होंने दोनों किस्म की तालीम को जमा किया और बराबर इसका हक अदा करने पर कोशा है। और इसी का नतीजा अब आपके सामने आएगा कि इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ये 5, 10, 12 साल के मुख्तसर से अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान पाक का हाफिज भी बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह।
وہ بھی بچے نہیں، بچیاں بھی۔ عورتوں کے ذہن میں ایک بات ہے، ہمیں حافظ بن کو کیا کرنا، کون سی ہم نہ تراویح پڑھانا۔ آپا تو یہ ذہن سے نکال دے، حافظ بننا تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ کتنے حافظ ایسے ہی حافظ بن کے تراویح نہیں پڑھا رہے ہیں۔ حافظ بننا ایک الگ سعادت ہے، حافظ بننا ایک الگ شرف ہے۔ میرے والد محترم کی مجھے وہ تقریر کے اقتباسات یاد آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نسوان کے جلسے میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں شریک تھا۔ حدیث کی زبردست شرح کرتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا، یہ نہ سوچو کہ لڑکا حافظ بنے گا تو اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ لڑکی بھی اگر حافظہ بنتی ہے، اس کے ماں باپ کو بھی سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنایا جائے گا۔ اور امت میں کتنی عورتیں ایسی جو قرآن پاک کی مکمل حافظہ بنی۔ حضرت اما عائشہ کا نام سر فہرست آتا ہے، حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے، حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے، حضرت امۃ الرحمن کا نام آتا ہے، فاطمہ بنت سیرین کا نام آتا ہے۔ یہ ایسے جید حافظات تھے، رب کعبہ کی قسم سیرت اٹھا کر پڑھو کہ ان کو قرآن سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ قرآن کو یاد بھی کر لی، قرآن پر عمل بھی کرتی تھی۔ اپنے روزانہ کے نمازوں میں یہ قرآن اتنا کثرت سے پڑھتی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت سیرین محمد بن سیرین کی بہن کی سیرت میں آتا ہے، اور روزانہ کے 5 وقت کی نمازیں، اشراق اور چاند اور رات کی تہجد اور قیام اللیل، ان تمام نمازوں کو ملا کر حضرت فاطمہ بنت سیرین روزانہ نمازوں میں پورا ایک قرآن ختم کرتی تھی۔ آج ہمارے آپا کی نماز 4G، دودھ گرم کرنے رکھتا کا کو حضرت دودھ ابلنے سے پہلے 4 رکعتیں اس کے ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین بھی بولنا بھول گئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم بولے تو بھی ہو جاتی کہتے، نماز نہیں بولے تو بھی ہو جاتی کہتے، اتحیات پڑھی تو پڑھتی نہیں تو نہیں، درود تو پڑھتی تو نہیں، دودھ ابلتا نہیں نماز ہو جاتی۔ ایسی عورتوں کا کیا کہنا جو اپنے نمازوں میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتی تھی۔ جب تک ایسی عورتیں تھی دشمن نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کی اولاد ملک اور ملت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے والی ہوتی تھی۔ میری مائیں، میرے پاس وقت نہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عقیدوں کی حفاظت کرو، اور اپنے بچوں کو صاف طور پر ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو ایسے اسکولوں کا انتخاب کرو جس کے رہبر دیندار ہیں۔ دوسرے اسکولوں میں 100% اگر آپ کے بچے کو علم ملتا ہے، ہمارے بھائی چلانے والے اسکولوں میں ذرا 19-20 بھی ہے تو برداشت کر لو، کیونکہ ہمارے ماحول میں رہنے والا بچہ کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے۔ آپ نے بالکل سچ فرمایا، وندے ماترم کا ہنگامہ چل رہا ہے، کئی ہمارے اسکول بھی اس کی زد میں آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زبان سے وندے ماترم کسی صورت سے نکل نہیں سکتا۔ کلمات کفر کو اٹھا کر پڑھو، وندے ماترم کا ترجمہ اٹھا کر پڑھو، یہ ایک چھوٹے سے جملے سے کیا ہو جاتا حضرت؟ یہ احمق کہتے ہیں 100 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ زہر ڈالیں گے پورا دودھ زہریلا ہو جاتا ہے۔ ایمان کے سمندر میں ایک جملہ کفر کا ڈالیں گے پورا ایمان کفر سے بدل جاتا ہے۔ ہمارے ان اسکولوں میں ان قسم کے کلمات سے بچوں کی حفاظت کر کے علم سے آراستہ کرتے۔ سوریہ نمسکار ہم نہیں کرتے، ہم تو سورج کو دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں۔
चंदे नमस्कार हम नहीं करते, हम चांद को देखकर दुआ करते हैं, हम जमीन की पूजा नहीं करते, आसमान की पूजा नहीं करते, हम उसकी इबादत करते हैं जो कायनात का खालिक और मालिक और तन्हा है, जो लम यलिद वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। इसकी तालीम इन्हीं इदारों में दे जाते हैं। बल्कि मैं यूनिक स्कूल के बारे में तो ये मोहब्बतें पेश करता हूं सदाकत के साथ कि इसका रहबर सिर्फ मुसलमान नहीं है, एक आलिम दीन है। ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, किसी किस्म का कोई खतरा ईमान और अकीदे और आस्थे को नहीं होगा। फिर कभी मौका मिले मैं मौलाना की मोहब्बतों को सामने रखकर आपकी खिदमत में आऊंगा तो कुछ यही बातें आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे बच्चों को सबसे पहले उनके ईमान की हिफाजत करना, उसके बाद इल्म से आरास्ता करना। अल्लाह ताला ऐसे इदारों को सदा सलामत रखे, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमाए, बदनजरों की बदनजरी से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।